آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اے بد نصیب، اے خدا پرست پر جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس پر یہ سختیاں؟ اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گراں قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت مہنگا بیچا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے پرواہ نہ کی اور بہت مہنگا خرید کر ان کو آزاد کیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ایک تو کوشش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک کوشش امیہ بن خلف کی ہے جو حق کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے اور جہنم میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں فرمایا اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا، یعنی جب مر کر قبر میں جائے گا تو اسے اس کا مال کام نہ آئے گا، اسی طرح جب جہنم میں وہ گرے گا تو اسے اس کا مال نہ بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، یعنی لزوم اور دوام کے طریق پر صرف کافر ہی جہنم میں جائے گا۔ یوں تو بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے جہنم میں رہ کر پھر وہ نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى، نہ جائے گا اس میں بطریق لزوم و دوام مگر بڑا بدبخت، یعنی کافر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ایمان سے منہ پھیرا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں حضرت صدیق اکبر مراد ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ تمام صحابہ میں بھی سب سے بلند و بالا صدیق اکبر کا درجہ ہے، کیونکہ درجے کا مقام جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے صدیق اکبر کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں معزز تم میں زیادہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف میں اس بات پر پوری تفصیل سے بحث کرنے کے بعد دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر الاتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور چونکہ صدیق اکبر کو اتقا کہا گیا، سب سے بڑا پرہیزگار، لہذا تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پہلے تو نبیوں کا مقام ہے، نبیوں کے بعد صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، یعنی اللہ کے نزدیک ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اس کا مال خرچ کرنا ریاکاری، دکھلاوے، نمود و نمائش سے پاک ہے۔
وما لأحد عنده من نعمت تجزى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا، یعنی بہت مہنگا خریدا، تو کافروں کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، اور لوگ کاروبار میں صدیق اکبر سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ کاروبار میں دھوکہ تو نہیں کھا سکتے، پھر انہوں نے اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی اس نعمت اور کرم سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ سورۃ اللیل کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔